حضرت علامہ حافظ ارشاد الحق نوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ وسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا بابا بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد و ثناء رب جلیل میرے معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص آقا دو جہان کے ذکر کی اس محفل میں ارواح اساتذہ کرام، ارواح اولیاء کرام، ارواح شہداء ختم نبوت، ارواح تاجدار گورڑا پیر میر علی شاہ سرکار، روئے بابو جی سرکار، روئے لالا جی سرکار، روئے نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر، روئے امیر المجاہدین علامہ حافظ خواجہ محسن رضوی، روئے غازیان اسلام، ارواح شہداء ختم نبوت اور معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے رب کائنات کی ذات اقدس کا یہ شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے اپنی نعمت بے پایہ کے ساتھ ہمیں زمین کے اوپر ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تقاریر اور خطابات آپ علماء کرام کی زبانی ان کی علمی استطاعت کے مطابق سنتے رہے ہیں، سنتے رہیں گے تا قیامت، لیکن بحیثیت طالب علم کم علمی اور کم موقع کے باعث جو موضوع سخن بنایا ہے اس کا عنوان اس آیت طیبہ اور اس وقت کے لحاظ سے انعامات خداوندی اور کردار انسانیت، اسی کے تحت چند لمحات میں عرض کرنے کی کاوش کروں گا رب کائنات سے دعا کہ اپنے فضل و کرم سے حق سچ بیان کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق ہمت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، زیادہ لمبی باتیں نہیں، ہم تو اگر خدا تعالیٰ کا یہ شکر بھی ادا کرنا شروع کر دیں کہ اس نے ان 365 دنوں میں سے، ان 12 مہینوں میں سے، ان 4 یا 5 ہفتوں میں سے، ان 24 گھنٹوں میں سے بھی اس نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں وقت عطا کیا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رب کائنات نے اپنی جن نعمتوں کا ذکر اس پاک اور طیب کلام میں ارشاد فرمایا۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی تفاسیر بیان کی۔ ان تفاسیر میں نہیں جانا، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ سوچنا ہے
کہ ہم میلاد مصطفیٰ کر کے یہ سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ شاید ہم نے اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ پیسہ لگایا، روپیہ لگایا، شاید بہت بڑا کام کر دیا۔ ہم محفل میں چل کے آئے کسی کے لیے، حالانکہ آتے تو سرکار کے لیے ہیں، لیکن جب چل کے آئے تو ذہن میں یہ خیال انگڑائی لے لیتا ہے کہ ہم نے اپنی نیند کو حرام کیا، ہم یہاں پر آ کر سردی میں گرمی میں بیٹھے، شاہد کے بہت بڑا احسان کر دیا۔ ہم نے علماء کرام یہاں پر آتے ہیں، اپنی علمی افتتاح کے مطابق بیان کرتے ہیں، خطابات کے بعد ترازو رکھ لیا جاتا ہے کہ فلاں نے اچھی کی، فلاں نے اچھی نہ کر سکا، اور علماء کرام بھی اس بات پہ اترانا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں اس عہدے کے لیے، اس نشست کے لیے لائق ہوں، وہاں پر بیٹھنے والے شاید اس کے اہل نہیں تھے، خدا نے وہاں پر بٹھا دیا۔ یہ چیزیں اکثر ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری محفل کے اندر، ہماری بدن کے اندر، ہمارے جسم کے اندر حرکت کرتی ہیں، ہمارے دماغ میں حرکت کرتی ہیں، یہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ سناہا نعت پڑھتا ہے تو شاہد کسی کا لکھا ہوا کلام جب پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے ہر شیخ پر وہاں سے فرمانی سبحان اللہ شاید میری وجہ سے ہے، اور دی جانے والی داد شاہد کہ یہ میرا حق بنتا ہے۔ یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے اس آیت کے اندر ان تمام چیزوں کا رد کر دیا ہے۔ کون سی چیزیں؟ فخر وہ کرے جس کے پاس اس کی اپنی خوبی یا اپنی محنت سے حاصل شدہ کوئی چیز موجود ہو۔ فخر وہ کرے جس کے پاس اس کا اپنا اثاثہ موجود ہو، فخر کرنے کا حقدار وہ ہوگا۔ ہم کس طرح فخر کریں؟ میلاد منا کر، کسی کی عیادت کر کے، کسی کی بیمار پرسی کر کے، کسی محافل کی زینت بھر کر ہم کیسے فخر کریں؟ کیونکہ جس زمین پر بیٹھے ہیں وہ بھی بنانے والی ذات خدا کی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، خدا نے کہا اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے اترانا ہے تو اپنی زمین بنا کر دکھاؤ۔ پھر آگے چل کر پھر ہم نے یہ مال لگایا، شامے آنے لگائے، ساؤنڈ لگائے، اس کے لیے مال خرچ کیا، تو وہاں پر بھی رب کائنات کی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، تم رزق مال خرچ کر کے اترا رہے ہو، حالانکہ صفت رزاقیت تو میری ہے، دیا ہوا مال بھی میرا ہے، میری راہ میں خرچ کر کے بھی فخر تو کر رہا ہے۔ اگر فخر کرنا ہوتا تو بلال حبشی کرتے، اگر فخر کرنا ہوتا تو صدیق اکبر کر لیتے۔ یہاں پر فرمایا الذی جعل لکم الارض، وہ جو لکم الارض تمہارے لیے بنائی، کیا بنائی؟ زمین بنا دی۔ زمین کو کیا بنایا؟ فراشا، تمہارے لیے فرش بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو ابتدا تھی۔ زمین کو فرش کیوں بنایا؟ علماء کرام کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر ناس کی سین تک تمام کا تمام قرآن پاک تعریف مصطفیٰ میں آیا۔ تو یہاں پر کیوں کہا گیا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا کے رکھ دیا؟ یہ آگے بیان ہوگا۔ والسماء بناء، بنیادی چیزیں خدا تعالیٰ دو بیان کر رہا ہے، زمین کو ہمارے لیے فرش، آسمان کو ہمارے لیے عرش، سائبان
سایہ دان فرمایا کہ اے کائنات، حالانکہ مخاطب اول اس آیت میں، اس کلام میں میرے رب کائنات کا پیارا حبیب مصطفیٰ تھے. سب سے پہلا خطاب کیونکہ نازل ہی اپنے پیارے حبیب پہ کیا جا رہا تھا، مصطفیٰ تھے یا اس کے اصحابہ تھے. لیکن یہ کلام خدا کا تھا، مخاطبین مصطفیٰ کے غلام جو قیامت تک آئیں گے ان کو کر دیا گیا کہ زندگی کے کسی مرحلے میں جب تمہارے اندر انا آ جائے، تمہارے اندر ریاکاری آ جائے، تم اس آیت کو پڑھ لینا کہ مولا زمین بھی تیری، آسمان بھی تیرا، پھر ہم کس چیز کی وجہ سے اتراتے رہے، غرور کرتے رہے. پھر زمین تو بنا دی، آسمان بھی بنا دیا. بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہاں پر زمین بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سوسائٹیاں بنا دی جائیں، قبرستانوں کو مسمار کر دیا جائے، مسجدوں کو شہید کر دیا جائے؟ نہیں، زمین بنانے کا مقصد یہ تھا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان کو اس لیے بنایا کہ وہاں سے رب کائنات تمہارے لیے پانی نازل کرتا رہے گا. فَأَخْرَجَ بِهِ، اور اس پانی کے وسیلے سے ہم تو یہاں پر اللہ کے ولیوں کے وسیلے پر جھگڑ پڑتے ہیں، لاٹھیں گرا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر رب جلیل اس آیت طیبہ میں ایک پانی کے وسیلے کے لیے عرض کر رہا ہے کہ پانی کے وسیلے سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بس رب کائنات اس پانی کے وسیلے سے نکالتا ہے ان میں سے، زمین میں سے تمہارے لیے پھل، اور وہ پھل کیا بنتے ہیں؟ وہ پھل رزقا لکم، تمہارے لیے رزق بن جاتے ہیں. مولا آیت پڑھنے سے پہلے ہم اتراتے رہے کہ ہم نے وقت نکالا، ہم نے دولت لگائی، ہم نے کائنات عظیم میں اپنے قیمتی لمحات نکالے، شاید ہم بہت بڑے احسان کرنے والے بنے، لیکن یہ آیت پڑھ کر ہم اپنے آپ کو ذرہ برابر محسوس کر رہے ہیں. پھر آگے یہ بھی بنا، اسی آیت میں ہماری ان خامیوں کا توڑ کرنے کے لیے کہا گیا کہ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی اس کا مقابل، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو. حضرات گرامی گزشتہ دنوں بھی یہ عرض کیا تھا کہ جب بات علم کی آتی ہے تو بہت سی چیزیں مار کھا جاتی ہیں. علم کی وجہ سے اس کے نشے میں سب سے پہلی مار کھانے والی عزازیل ابلیس تھا. اس نے شاید یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ان کروڑوں فرشتوں میں رب کائنات نے مجھ پہ یہ انعام کیا ہے، اس نے مجھے فرشتوں کی سرداری عطا فرما دی. لیکن جب وہ ہماری طرح، حالانکہ خدا کے زیادہ قریب تھا ہم سے، جب اس نے اپنے فلسفے بیان کرنا شروع کر دیے تو رب کائنات کی بارگاہ میں پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا آپ علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا. مختصر سے لمحات میں عرض کرنا چاہوں گا. اس آیت کے تحت ہم یہ سوچ رہے تھے اس سے پہلے کہ ہم گھروں سے نکلے ہیں، ہم مصطفیٰ کا میلاد منانے کے لیے نکلے ہیں، شاید ہم وہاں پر جائیں گے، اس گھر والے بھی راضی ہو جائیں گے اور اس کے صدقے سے لوگ ہمیں آج کے رسول بھی کہنا شروع کر دیں گے. ہم نے یہ مال لگایا، گھر سجایا، ہم نے یہ سوچا کہ ہم پوری زندگی میں جو کوتاہیاں کرتے رہے میلاد کے صدقے سے شاید ہماری معاف ہو جائے گی، اور پھر ہم کچھ گناہ کریں گے بھی تو میلاد کے صدقے سے معاف ہو جائے گا. یہ ہماری سوچ تھی. خدا نے کہا کہ ان چیزوں کے عوض
مجھ سے کچھ لینے کی جسارت نہیں کرنا، مجھ سے کچھ امید نہیں رکھنا۔ کیوں کہ جب تم گھر سے چلے تھے تو وہاں پر تمہارے چلنے کے لیے سب سے پہلے پاؤں کی نعمت ادا کرنے والا میں تھا۔ تم گھر سے چلے تھے، ہر قدم کے بدلے میں جو تمہاری سانسیں چل رہی تھی اس کا مالک و خالق میں تھا۔ تم محفل میں آ کے بیٹھے تو جس زمین پر بیٹھے اس کا مالک بھی میں تھا، اور جو اوپر سائبان بن کر چیز تیرے اوپر سایہ کر رہی تھی وہ آسمان بنانے والی ذات بھی میری تھی۔ مولا پھر ہمارا کیا تھا؟ ہم نے وقت بھی نکالا، گھروں سے بھی آئے، مال بھی لگا دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ گھر سے چل کر یہاں پر آنے تک، مال لگانے تک تیرا کچھ بھی تھا نہ تھا، اگر تیری کچھ چیز تھی وہ تیرے دماغ میں پائی جانے والی نیت تھی۔ انما الاعمال بالنیات۔ پوری 60 سالہ زندگی میں، 600 سالہ زندگی میں اگر کسی کی کچھ چیز ہے تو وہ صرف اس کی نیت ہے۔ کائنات عظیم میں اس دنیا کے کائنات کے اندر جنم لینے والوں کو خدا نے عروج پاتے ہوئے بھی دیکھا، زوال کے گڑھوں میں گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ واقعات کو دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن طالب علم ہونے کی حیثیت سے اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا انعام یہ تھا کہ اس نے نہر سے والدین چھن جانے کے بعد پھٹے پر لا کر یتیمی میں پرورش فرما کر نمرود کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تمام لمحات کو یاد کر کے وہ اللہ کا بادشاہ بندہ بن جاتا، لیکن جب اس کی اپنی چیز جسے نیت کہا جاتا ہے اس میں فطور آ گیا، خدا تعالیٰ نے بادشاہ ہو کر بھی اس کو مچھروں سے مروا کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد خدا کی دی ہوئی زندگی میں سے جب آدھی زندگی امیہ کے کوڑے کھاتی ہوئے گزر جاتی، آدھی زندگی عرب کی گلیوں میں بچوں کے ہاتھوں سے گھسیٹے جانے میں گزر جاتی ہے، لیکن دل چھلنی ہو گیا، جسم چھلنی ہو گیا، جسم لولوہان ہو گیا، صرف یہ سوچا کہ جسم بھی دینے والی ذات خدا کی ہے، اس کے اندر سانسیں دینے والی ذات بھی خدا کی ہے، اگر میری کچھ ہے امیہ کے مقابلے میں جس چیز کو میں استعمال کر سکتا ہوں تو وہ صرف نیت استعمال کر سکتا ہوں۔ جب بلال نے اس اپنی نیت کو درست کیا تو وہ لمحات بھی دنیا میں نہ دیکھے کہ جب بلال نیچے امیہ کے قدم اوپر ہوا کرتے تھے، دنیا نے نیت کی وجہ سے یہ لمحات بھی دیکھے کہ پوری دنیا نیچی تھی، بلال کعبے کے اوپر کھڑا تھا۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ نیتیں انسان سے کیا کیا کرا دیتی ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے رہنما نے نیشنل اسمبلی میں بڑی اعلیٰ تقریر کر دی، اگر تقریریں کرنے سے کچھ بن جاتا تو ابلیس نے بھی بہت بڑی لمبی تقریر کی تھی کہ مولا یہ جائے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ شاید میری سرداری کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، مجھے کاندھوں میں بٹھا کر کائنات عرضی کا سفر کرایا جا رہا ہے، چپا چپا دکھایا جا رہا ہے، شاید مجھ سے بھی اعلیٰ کوئی مخلوق آنے والی ہے جس کی وجہ سے میری سرداری کو قدغن لگ جائے گی، کیونکہ نیتوں میں فضول تھا۔ تقاریر اعزاز کا سبب نہیں ہوتی، عمل اعزاز کا سبب ہوتا ہے، وگرنہ غازی ممتاز قادری نے کوئی تقریر نہیں کی تھی، نیت کا اعلان کر کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی،
یہ جسم خدا نے دیا، اگر چاہتا تو ہمیں بچپن میں ہی قبرستان کی زینت بنا دیتا ہے۔ جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر کئی خاندان وقتاً فوقتاً آئے چلے گئے، یہ واقعہ نہیں حقیقت ہے کہ یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہاں پر کئی انسان اپنی زندگیاں گزار کر چل بسے، کیونکہ زمین خدا کی تھی، جس کو چاہتا آباد کرتا، جس کو چاہتا برباد کر دیتا۔ کیونکہ زمین خدا کی تھی تو دنیا کے جس کونے میں بھی خدا تعالیٰ چاہتا ہے وہاں پر پھولوں کے انبار لگا دیتا ہے، جہاں پر چاہتا ہے وہاں پر آنکھوں کو اشکبار بنا دیتا ہے، کیونکہ خالق کائنات ہے۔ مولا یہ زمین کو ہمارے لیے بچھونا کیوں بنایا، آسمان کو سائباں کیوں بنایا؟ اس کا ترجمہ حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بنتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا میں کائنات کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک معاشرے کے لیے نہیں، میں دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ میں دنیا کا بادشاہ نہیں، میں دو جہانوں کا بادشاہ اس انداز سے بن کے آیا ہوں کہ میرے دو وزیر زمین پر ہوں گے، دو آسمانوں پر راج کریں گے۔ زمین کو بچھونا، آسمان کو سائباں بنانے کی بھی وجہ یہ تھی کہ یہ کائنات ارضی مل کر لفظ محمد کی تعریف کر دیں گے، جس کی تعریف زمین پر بھی ہوگی، آسمان پر بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، کیونکہ ہمارے پاس نیتیں موجود ہیں، اس کو ہم جس انداز سے استعمال کریں گے وہ ہو جائے گی۔ گو کہ ہم استعمال نہیں کرتے، ہم مال کو استعمال کرتے ہیں، اپنے وقت کو استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب ہمارے پاس ادھار ہے جن کا حساب لیا جائے گا، اور حساب ہماری نیتوں کی وجہ سے لیا جائے گا۔ جیسی ہم نیتیں استعمال کر کے اپنے مال کو استعمال کریں گے وہ بھی حساب دینا پڑے گا، جیسی نیتیں استعمال کر کے ہم اپنے وقت کو استعمال کریں گے وہ بھی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں آنے والے، اصحاب صفا میں بیٹھنے والے، بزم حبیب خدا میں بیٹھنے والے تمام انسان اور مسلمان تھے، لیکن وہاں نیتوں میں صداقت آتی گئی، صدیق اکبر بنتے گئے، نیتوں میں صداقت آتی گئی، فاروق عمر بنتے گئے، نیتوں میں صداقت آتی گئی، عثمان ذو النورین بنتے گئے، نیتوں میں صداقت آتی گئی، علی المرتضیٰ بنتے گئے، نیتوں میں صداقت آتی گئی، میدان کربلا کو سجانے والے بنتے گئے، نیتوں میں فرق آتا گیا تو میدان کربلا میں نبی کے پھولوں کو مسلنے والے یزید بنتے گئے، نیتوں میں صداقت آتی گئی تو غلام رہ کر بھی کعبے کی چھت پہ آذان دینے والے بلال بنتے گئے، نیتوں میں فرق آتا گیا، نبی کی معیت میں بیٹھ کر بھی عبداللہ ابن ابی بنتے گئے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک انسان تو کیا، حیوان اور چرند اور پرند کی جان بھی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن ہماری نیتوں میں فتور، اللہ پاک ایسی موت کسی کو نہ دے، لیکن میں حیثیت مسلمان عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی زندگیاں دور معیار کا شکار ہو چکی ہیں۔ اگر وہ ہماری تعریفیں کرنے والا کئی کوسوں میل دور مر جائے، نہ ہمارا میڈیا خاموش ہوتا ہے، نہ ہماری پریس کانفرنسیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کیا حویلیاں میں مرنے والے مسلمانوں نے نہیں جنے تھے؟ فیض آباد میں مرنے والے مسلمان ماؤں نے نہیں جنے تھے؟ اگر یہی واقعہ کشمیر کے اندر ہو جائے تو ہمارا میڈیا بھی خاموشی اختیار نہیں کرے گا، اپنی سعادت تصور کرے گا، حالانکہ اسی زمین پر جس کو خدا نے بنایا ایک مرنے والے کی ثنا خوانیاں، قصیدہ خوانیاں،
اور ایک کو مکھی اور مچھر سمجھ کر بھلا دیا گیا۔ حضرات گرامی، ان لمحات کا، ان نیتوں کا جواب بھی خدا کے حضور دینا پڑے گا، کیونکہ اسی کی دی ہوئی زمین پر بیٹھ کر تم اسی کے بندوں کے بارے میں دو رائے رکھ رہے ہو، تو اس کا جواب تمہیں اس وقت دینا پڑے گا جب تمہارے لیڈر تمہارے اوپر منو مٹی ڈال کر آ جائیں گے۔ کیا پتا ان لیڈروں کو آنا بھی نصیب نہ ہو۔ حضرات گرامی، بات کو سمیٹتا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہمیں رونے کی بات ہے۔ ہمیں اپنی محافل میں ترازو نہیں رکھنے، ہمیں اپنے محافل میں اپنی جو ہم نے استعمال کرنی ہے ان نیتوں کو استعمال کرنا ہے، تاکہ ہم اٹھیں تو ہم محافل سے اٹھتے وقت دامن صدیق لے کر اٹھیں، دامن فاروق لے کر اٹھیں۔ ہم اپنے محافل میں عبداللہ ابن ابی کا کردار لے کر نہ اٹھیں۔ تو حضرات گرامی، بات کرنے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ وقت بھی طویل ہو چکا ہے، کہ رب کائنات ہماری صرف نیت ہے۔ ہم تجھ سے مال مانگیں گے تب بھی ہمیں تو وہی دے گا جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء کے تحت ہم تو سے عزت مانگیں گے تب بھی وہی دے گا جو تو نے مصطفیٰ کے صدقے سے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر ہم تجھ سے جاہ و جلال مانگیں گے تو ہو سکتا ہے تو وہی دے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہم تجھ سے صدقہ مصطفیٰ محفل کے صدقے سے صرف اپنی نیتوں کو درست استعمال کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا کہ جو کچھ بیان کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری حاضری ہمارے گناہ کفارہ بنے، وعلینا البلاغ۔